اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز، پروگرام فہم اقبال، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر مظفر علی کشمیری صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مزاج وبرکاتہ۔ خیر، الحمدللہ، راضی خوش الحمد بنام خدا، بنام خدا بسم بخشندے و اللہ مہربان۔ الرحمن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو کہ نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ واہ، بنام خدا بخشندے و مہربان، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا۔ دہکاں ذرا، دہقان ذرا، دہقان ہم زارے جو ہے جو کہ کھیتی باڑی کرتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور دہقان کئی جگہ جاگیردار کے لیے بھی، اچھا کسان زمیندار کے لیے بھی، اور جس کا استعمال تعلق ہوا ہے، زمین سے ہے، اس لیے کہ کاشتکاری ایران کے جو شاعر ابوالقاسم فردوسی ہے جی، تو اس کا لکھا گیا ہے کہ وہ دہقان تھا۔ اوکے، تو دہقان ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ صاحب جائیداد بھی تھا۔ ہاں جی، جسے ہم لینڈ لارڈ کہتے ہیں، جی جی تو بالکل، وہ دہقان اس معنوں میں بھی آ گیا، اور جی، کسان جو کاشت کرتا ہے کاشتکاری اس کرتا کے ہے، معنوں جی۔ میں بھی۔ ہاں جی، کاشتکاری کے لیے فارسی میں کئی نام ہیں، کشاورز ہے، ہوئے، برزگر ہے۔ ہاں، تو آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ کیا کہنے، کیا یعنی تخم جو کہ بیج جو ہے وہ بھی تو ہی ہے، جو کشتزار ہے، جو کھیت ہے وہ بھی تو ہے، باران بارش بھی تو ہے، اور اس کا محصول جو ہے حاصل بھی تو ہے۔ حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، واہ، یہ تم کس کی تلاش میں ہو جو تمہیں جو ہے کبھی ادھر گھوم پھر رہا ہے، کبھی ادھر گھوم پھر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لفظ آوارہ جو ہے، اگر ہم اس کے آخری ہا جو ہے فارسی زبان میں اس کو اگر حذف کر دیں تو اس کے معنی جو ہیں وہ ریفیوجیز بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ آوارگان وہ بھی ہوتے ہیں۔ آوار، تو آوار تنہا اگر ہوگا، آوارگان جو ہے وہ ریفیوجیز کے لیے، کیونکہ وہ پھر، اور آوار رہ جائے تو وہ ملبے کا ڈھیر جانا اس کے لیے بھی ہے۔ اچھا، یہ رشیا میں اب ایک چیچنیا اور ادھر علاقوں میں ایک زبان بولی جاتی ہے جسے آوار کہتے ہیں۔ اچھا، واہ واہ۔ تو آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ رو بھی تو، کیا کہنے، تو راستہ بھی ہے، تو راستے کو چلنے طے والا بھی کرنے ہے، والا بھی ہے، چلنے والا بھی ہے، راہبر بھی تو، منزل بھی تو، کیا کہنے، راستہ دکھانے والا بھی تو ہے اور خود منزل بھی تو ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشے یہ طوفان سے، کیا کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ کیا کہنے، لفظ نا خدا ہے جو کہ ملاح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کشتی کا۔ تو اصل میں یہ دو لفظ ہیں، اس کا ایک مرکب ہے۔ تو فارسی زبان میں لفظ ناو یا ناؤ جو ہے وہ کشتی کو کہا جاتا ہے۔ تو ناؤ خدا سے مراد یہ ہے کہ کشتی کا خدا جو ہے وہ ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، فارسی میں بھی کرتے ہیں، لیکن خدا جو ہے فارسی میں اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے خدا ہو سکتے ہیں، جی ہاں، لیکن جی، اللہ ایک ہی ہے۔ وہ خانہ خدا بھی کہیں گے، گھر کا بریڈ ونر کو یا وغیرہ۔ تو نا خدا، بحر تو، سمندر بھی تو ہے، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ واہ، دیکھ آ کر کوچھے یہ چاکے گرے باں میں کبھی، دیکھ آ کر کوچھے یہ چاکے گریباں میں کبھی۔ کوچا، اس کے بعد پھر اضافت ہے گریبان، اور چاک کا لفظ جو ہے یہ پھٹے ہوئے کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاک گریبان۔ اس کے جو گریبان کے اندر جو فرق پڑا ہوا ہے، اس کے دراڑ پڑی ہوئی ہے، اس کی طرف سے علامہ نے جو ہے، چونکہ جو گریباں ہوتا ہے چاک ہی ہوتا ہے، جی ہاں ہوتا ہی چاک ہے، مجنون کا بٹن کے بغیر کھلا ہی رہے گا۔ علامہ نے جو ہے اس لفظ کو جو ہے تو کنایتاً جو استعمال کیا ہے، وہ کہتے ہیں پھٹا ہوا گریبان
جسے اس ترکیب میں کوچے سے تشبیہ دی گئی ہے، گریبان کو کوچے سے تشبیہ دی گئی، مراد اس سے مراقبے کا عالم ہے۔ پھر وہ جہاں کر دیکھتا نا اس کے اندر پھٹی ہوئی جگہ کی طرف، جس میں انسان اپنے گریبان کی طرف منہ جھکا کر بیٹھتا ہے۔ علامہ نے جو ہے وہ جہاں شمع اور شاعر جو ہے اس میں یہ لفظ استعمال۔ اچھا، اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں جی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو تو اپنی برائیوں پہ نظر ڈالو، یہ محاورتاً یہ ضرب المثل بنائی ہوئی ہے کہ تم وہ ساڈے کہنا منجی اٹھا، ہاں جی ڈانگ ڈانگ تو اپنی اپنا آپ تو دیکھو، ہاں جی اس طرح سے اپنے گریبان کو دیکھو، دوسروں پر جو انگشت نمائی تم کر رہے ہو جی اپنی طرف تو دیکھو، تم کس پانی میں ہو، کیا کر رہے ہو تم۔ صحیح۔ کیس تو واہ، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو۔ کیا کہنے، کیا علامہ نے جو ہے وہ الفاظ جو ہیں سیدھے ایک موتی کی طرح ایک ہی طرح کے جو الفاظ ہیں وہ لائے ہیں۔ کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو۔ وائے نادانی، یہ افسوس کیا جائے، لفظ وائے جو ہے افسوس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا۔ اب ساقی کون ہے؟ جس کے ہم محتاج ہو گئے ہیں، تو یہ ظاہر ہے آج بھی ہے، ہم ترقی یافتہ قوموں کے محتاج ہیں، تو یہ کہنے لگے سب کچھ تو تو ہے، تو سارا کچھ تو تمہارے اندر ہے، پھر بھی تو محتاجی ڈھونڈتا ہے۔ میں بھی تو، مینا بھی تو، شراب بھی تو ہے، علم بھی تو ہے، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، اور محفل بھی تو۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا الفاظ ہیں، یعنی ایک ہی جو کماش کے جو ہیں الفاظ ہیں وہ علامہ جو انہوں نے سب سٹیک ہولڈرز اکٹھے کر دیے۔ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو۔ لفظ خاشاک جو ہے یہ ہم خسو خاشاک، ہاں خسو کوڑا کرکٹ کے لیے، وہ چیز جو بیکار ہو جاتی ہے، تو ویسے یہ لفظ جو ہے وہ ما سوى اللہ کے لیے جو ہے، جو غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ خسو خاشاک ہی ہے، وہ خسو خاشاک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں شعلہ بن کر پھونک دے، ان کو آگ لگا دے، اس طرف تمہاری توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی غیر اللہ کی طرف تمہاری توجہ ہے بھی تو اس کی طرف آگ لگا دے۔ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو۔ خوف باطل کیا ہے کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو۔ تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ باطل کو تباہ کرنے یہ والا، کفر کو جو ہے تباہ کرنے والا تو ہے، اور پھر تم انہی سے ڈر رہے ہو، فرنگیوں سے ڈر رہے ہو۔ اب وہ آپ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے یہاں بر صغیر میں، کیا کیا جا سکتا تھا؟ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے۔ اے بے خبر، اے مسلمان، تو نہیں سمجھتا کہ تو جو ہے تم میں کون کون سے جوہر جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تم تو وقت کا جوہر جو ہے وہ تم ہی ہو، ایسنس تم میں موجود ہے۔ جوہر کئی معنی میں علامہ نے اپنی پوئٹری میں استعمال کیا ہے، جیسے بانگ درا میں ہی جو ہے جوہر کے پہلے ہم معنی دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لفظ یہ مذکر ہے، آئینے کے وہ قدرتی خطوط و نقوش جن سے اس کی خوبی اور عمدگی و جلا چمک اس کی جو ہے ظاہر ہوتی ہے، یعنی جوہر کے معنی چمک دمک بھی ہیں، آب و تاب بھی ہے، ٹیلنٹ بھی ہے، آئینے یا تلوار کی آب و تاب جو ہے اس کی طرف بھی ہے۔ تو ایک جگہ بانگ درا میں فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ ذوق گویائی خاموشی سے بدلتا کیوں نہیں، میرے آئینے سے یہ جوہر نکلتا کیوں نہیں، میرے آئینے میں یہ چمک دمک جو ہے یہ ایسی کیوں نہیں نظر آتی۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کمر سے اٹھ کے تیغ جان ستان آتش فشاں کھولی، سبق آموز تابانی ہوں انجم جس کے جوہر سے۔ جوہر جو ہے ہم اس
روشنائی کو بھی کہتے ہیں جس سے خطاطی کی جاتی ہے، لکھا جاتا ہے. روشنائی اس لیے روشن سے روشنائی تو اس کو بھی ہم جوہر کے، ہمارے یہاں تو سارے سیاہی ہوتی ہے. وہ ہمارے یہاں سیاہی، حالانکہ وہ لال بھی ہو سبز ہو، وہ سب کو جو ہے وہ لکھنے والی وہ کو سیاہی کا نام دے دیتے ہیں. بی خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. کیا بات ہے جی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع جو ہے دیا تو اس میں غالباً اس میں بھی آگے جا کر ذکر ہے کہ سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 3 جو ہے کافی طویل آیت ہے، بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں جو کہ آپ کا خطبہ کی شامل ہیں. تو اس میں آخر پر اس کے الیوم اکملت لکم دینکم ونعمت، تو وہ جو ہے جو آخری پیغام جو ہے، آج تک کسی بھی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ آج آپ کا دین مکمل کر دیا ہے. جی، یہ شرف جو ہے یہ صرف ہمارے پیغمبر کو حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد نہ نبوت ہے نہ اور کوئی اس اور کہتے دین. ہر نبی کو یہ کہا گیا کہ آپ کے بعد جو نبی آئے گا آپ نے جی اس کی بشارت بھی دینی ہے، اور اس کی لوگوں سے کہنا ہے کہ اس کی پیروی بھی کریں. اس کتابوں کی بھی تائید کی ہے ہم نے، کتابیں. لیکن قرآن جو ہے وہ آخری وہ کتاب آخری ہے، اور ہمارے رسول کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا اور اس کی بھی بشارت دینی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بند نہم، نوواں بند، ٹھیک، نیا بند شروع ہوتا ہے. اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو. علامہ نے پھر جو ہے اپنی قوم کو خطاب کیا ہے. اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو، قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے. واہ. تو بظاہر سمجھتے ہیں کہ قطرہ ہے، لیکن تم ایک سمندر بے پایاں ہے، ناپیدا کنار ہے. ایسا سمندر جس کا کوئی بھی کنارہ نظر نہیں آ رہا، اس کو ہم بے پایان کہتے ہیں. پایان کے مطلب ہی اینڈ ہوتا ہے، کسی چیز کا آخر جو ہے اس کے لیے اینڈ. اور فارسی زبان میں پایان کا ایک اور جگہ استعمال ہوتا ہے، تو وہ ہے پایان نامہ. پایان نامہ، اوکے. تھیسس کے لیے جب کوئی ایم فل پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا جاتا ہے تو اس تھیسس کو جو ہے پایان نامے کہا جاتا ہے. یا پیام نامہ جیسے ہوتا ہے وہ اسی نہیں، وہ پایان نامہ یہ ہے کہ یہ آخری ان کا جو ہے نا یہ ساری کاوش ہے جو انہوں نے تحقیق کے آخری طور پر کیا. اور پہلے اس لفظ سے پہلے جو وہاں رائج تھا وہ لفظ تز تھا. تز فرانسیسی زبان کا لفظ ہے. فرانسیسی زبان میں تھیسس کو تز کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو آج بھی کئی جو پرانے لوگ ہیں وہ پایان نامہ کہنے کی بجائے جو ہے وہ تز کو استعمال کرتے ہیں. قطرہ ہے لیکن مثال بحر بھی پایام بھی ہے، کیوں گرفتار طرس میں ہیچ مقداری ہے تو اپنے آپ کو خام کا سمجھتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسی کوئی ویسی بات نہیں ہے. دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکت طوفان بھی ہے. تو ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھ، وہی آپ والی بات کے گریبان میں جھانک کر دیکھ. تیرے اندر تو بہت سارے جواہر پوشیدہ ہیں، بہت سارے طوفانوں کی عظمت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. سینہ ہے تیرا امی اس کے پیام ناز کا. تمہارے سینے میں بہت سارے راز جو ہیں اسی طوفان کے، اسی عشق کی جو سوز و گداز ہے تمہارے اندر جو ہے اس کے، وہ سارے راز تمہارے سینے کے اندر پوشیدہ ہیں. سینہ ہے تیرا امی اس کے پیام ناز کا. یہ تیرا جو سینہ جو ہے وہ اس کے بہت سارے جو ہیں وہ راز جو ہیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں، جو نظام دہر میں پیدا بھی ہے پنہاں بھی ہیں. وہ تمام وہ نقاط جو کہ اس نظام کے اندر جو ہیں وہ ظاہر بھی ہیں اور پوشیدہ بھی ہیں، وہ تمام کے راز جو ہیں وہ تمہارے اس سینے کے اندر جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیگ و طوفان. ہفت کشور، ہفت سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے
پڑھنے میں ادبیات میں آتی ہیں. ہفت آسمان ہے، کئی جگہ ہفت کی بجائے سبا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. سبا معلقات ہے، سبا سماوات ہیں، 7 آسمان ہیں، سبا مسانی حضرت سورہ فاتحہ کے لیے خاص طور پر استعمال کیا گیا ہے. لیکن کشور کا لفظ جو ہے، کشور مملکت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیگ و تفنگ. یہ لفظ فارسی میں اس کا تلفظ ہم تیگ و تفنگ کرتے ہیں، تو اردو میں چونکہ تیگ کا تلفظ کیا جاتا ہے تو ہم تیگ ہی کرتے ہیں. تو فارسی میں تیگ کا لفظ جو ہے وہ بلیڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں تلوار کے لیے ہے. وہ فارسی میں جو ہے تلوار کے لیے شمشیر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تیگ کو جو یہ شیو کرنے کے لیے بلیڈ ہے، اس کے لیے بھی تیگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. شاعری میں وزن کے لیے بھی اب شمشیر نہیں آ رہا تھا، تیگ آ کام کر رہے تو دونوں کا کام تو کاٹنا ہی ہے نا جی. تو 7 ہفت کشور جو ہے یہ 7 ولایتیں ہیں، کیا کہنا، 7 اسٹیٹس جو 7 سیاروں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. آسمان پر جو 7 ستارے ہیں، 7 ہی آسمان اور 7 ستاروں کی طرف، پلینٹس کی طرف اشارہ ہے. تو 7 ولایتیں جو 7 سیاروں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. زمین جو ہے چونکہ یہ گیند کی صورت گول ہے اور جس کے گرد 3/4 حصہ جو ہے وہ پانی ہے اور باقی 1/4 حصہ جو ہے جس کو ہم ربع مسکون کہتے ہیں، وہاں آبادی موجود ہے. 1/4 اس میں 3 حصے جو ہے وہ پانی. تو 7 حصے عرض میں مساوی اور خط استوا کے متوازی کر کے ہر حصے کا نام جو ہے وہ کشور یا اقلیم جو ہے نا وہ دیا گیا ہے. اور جب ہم ہفت کشور کا لفظ لیتے ہیں تو اس سے مراد ساری دنیا آ جاتی ہے. پھر اس میں وہ جو نکھیڑا جو ہے علیحدہ علیحدہ اس کے بحصے بکھرے وہ میں نہیں. ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جو پانی ہے، سمندر جو ہے وہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں. جی اور جو خشکی ہے وہ نہیں ملی ہوئی. خشکی نہیں، اس کے ٹکڑے وہ ٹکڑے موجود ہیں. وہ پھر آپ اس کے کوئی آئی لینڈ ہیں، اگر پانی میں جائیں تو آپ پانی کے اوپر سفر کر سکتے ہیں. جی. لیکن اگر خشکی پہ جائیں تو کہیں ایسا نہیں ہے، وہ کئی جگہوں پہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، الگ الگ ہیں. تو ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیگ و تفنگ، یعنی ایک ایسی چیز جس سے آپ نے اگر پوری دنیا جو ہے اس کو تسخیر کرنا ہے، اس کو فتح کرنا ہے، اور آپ جو ہے کوئی نہ تلوار کا استعمال کریں، اور تفنگ جو ہے وہ بندوق کو کہا جاتا ہے. اچھا، توپ و تفنگ. ہاں، یہ تیگ و تفنگ انہوں نے کیا. تو ظاہر ہے وہ زمانہ جو تھا، جس زمانے میں یہ نظم کہی گئی، وہ یہی تلوار اور یہ بندوق کا زمانہ تھا. لیکن آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، اب وہ جو بغیر جہاز پائلٹ کے جہاز چلتے ہیں، ڈرون چل رہے ہیں، اور کئی چیزیں جنہیں وجود میں آ چکی ہیں. تو ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیگ و تفن، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے. وہ سامان تیرے پاس موجود ہے، وہ جو ایک ایمانی قوت جو ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے کہ جس کے لیے پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے تمہیں بغیر کسی تلوار اور بندوق کے جو ہے آپ یہ سارا عمل جو ہے انجام دے سکتے ہو. اب تلک شاہد ہے جس پر کوہ فاراں کا سکوت. آج کے دن تک جو چیز ہے گواہی دے رہی ہے، اور اب تلک شاہد ہے جس پر کوہ فاراں کا ثبوت. فاران، کوہ فاران جو ہے وادی فاران بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے بارے جو ہے وہ کافی جگہ ذکر ہے. ایک فاران جو پہاڑ ہے وہ تو فلسطین میں بھی ہے، لیکن یہاں علامہ جس فاران کا ذکر کر رہے ہیں وہ مکہ میں جو ہے وہ موجود ہے، جہاں پر جو ہے وہ جس پر حجۃ الوداع کے وقت عرفات میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ خطبہ فرمایا، تو اسے ہی جو ہے وہ یہاں اس طرف اشارہ ہے.
فاران یعنی مکہ معظمہ کی وہ پہاڑی جس سے اسلام کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوا۔ شکوہ میں بھی اپنی نظم میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، کیونکہ وہاں جو ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت جو تھی، آیت نمبر 3، اس کا نزول ہوا تھا، جس کے اندر یہ لفظ موجود تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ وادی فاران دامن کوہ، اس پہاڑی کا دامن جس پر اسلام کا سورج طلوع ہوا تھا، بطور مجاز مرسل خانہ کعبہ سے مراد ہے۔ کنایتاً مجاز مرسل، اس کا معنی یہ ہے جہاں امام غائب کے بعد ظہور آئیں گے اور نماز جماعت پڑھائیں گے، منتظر رہ وادی فاراں میں ہو کر خیمہ زن۔ تو یہ بہرحال اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ علامہ کی جو ہے ایک اور نظم جو ہے دعا ہے، اور ایسی وہ نظم ہے ماشاءاللہ کہ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ وہ میرے ذمہ تھا کہ یہ آپ نے نظم جو ہے وہ پڑھنی ہے، اور وہ دعا ہوتی تھی، یا رب دل مسلم کو جی وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے۔ وہاں بھی وادی فاراں کا ذکر ہے دوسری بیت میں، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ تو یہ خوبصورت جو ہے نظم موجود ہے، لیکن جو قدیم فاران کے نام سے پہاڑی جو موجود ہے، تو اس کو آج جو ہے یہ کوہ مفرعہ یا مفرعہ، اس کو آج اس کو یہ کہا جاتا ہے، قدیم زمانے میں اس کو یہ خوشگواری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مفرہ جیسے ہوتا ہے؟ جی مفرحہ ہو تو وہ بالکل جو ہے وہ فرحت کے لیے ہے۔ آپ اگر آپ کو بوستان پڑھنے کا اتفاق ہو، گلستان سعدی کی، تو کیا اس کا ابتدا جو ہے سعدی نے بڑی خوبصورت انداز سے کہا، اور وہ کہتے ہیں کہ منت خدائی را عز و جل، احسان ہے اس ذات باری تعالیٰ کا جو کہ عزت و جلالت والی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں نفسی کے فرو می روت، وہ دم، وہ نفس، وہ سانس جو انسان کے اندر داخل ہوتی ہے، یعنی ہم انہیل کرتے ہیں، ممد حیات است، وہ سانس کا اندر جانا ہی جو ہے یہ ہماری زندگی کے لیے مددگار ہے۔ اگر ہم سانس نہیں لیتے تو ہم زندہ نہیں ہیں۔ لیکن نفسی کے برمیاید، لیکن وہ سانس جو کہ باہر آتا ہے، مفرح ذات است۔ یہ آپ نے لفظ جو مفرح کہا تھا، تو وہ مفرح جو ہے اس کا اختتام پر ہا آتا ہے، یہ مفرعہ جو ہے یہ عین سے ہے، تو وہ مفرح ذات کہتے کہ جب تک وہ سانس جو اندر گیا اگر وہ باہر نہیں لگتا تو انسان فرحت محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ مفرح اور مفرع جو ہے اس کا ایک فرق ہے۔ تو حضرت مولانا روم جو ہیں وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، جو صالح نیک لوگوں کی صحبت ہے وہ تمہیں صالح کرتی ہے، وہ صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھا یہ ہے عین نہیں ہے، اگر عین ہوگا تو خوش قسمت ہو جائے گا، طالح قسمت کو کہا جاتا ہے، تو کئی لوگ اس کو عین سے لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہے صحبت طالح ترا طالح کنت، اور برے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ تمہیں برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگلا شعر ہے جی کہ اب تلک شاہد ہے جس پر کوہ فاراں کا سکوت، اے تغافل پیشے تجھ کو یاد وہ پیماں بھی ہے۔ یعنی تم نے تو غفلت جو اس کو اپنا پیشہ اختیار کر لیا، تم کنٹینیوسلی سراسر جو ہے غفلت جو ہے اس کو جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہو، تمہیں ہوش کے ناخر لینے چاہیے، بے خبر ہو تم، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنات کر گیا۔ کیا بات ہے، بڑا شعر ہے جی، معروف۔
تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ تو یہ ہماری کم ظرفی ہے کہ ہم چھوٹی سی چیز پر جو ہے لالی پاپ لے کر ہی جو ہم کہتے ہیں بس ہم نے بہت کچھ کر لیا، بڑا کچھ کر لیا، لیکن ایسا نہیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ تمہیں اس کو حصول جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ دل کی کیفیت ہے پیدا پردہ یہ تقدیر میں، یہ جو انسانی دلی کیفیات ہیں یہ تقدیر کے پردے کے اندر جو ہے وہ پوشیدہ ہیں۔ کسوت مینا میں مستور بھی اوریاں بھی ہے۔ لفظ کسوت جو ہے یہ لباس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں کسوت مینا جو ہے وہ جو میں جو ہے وہ چونکہ سبو کے اندر سراہی کے اندر پڑی ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے لباس کی طرف جو ہے علامہ نے اشارہ کیا ہے کہ کسوت مینا مستور بھی ہے، اس کے اندر تمہاری جو ہے شراب ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ پھونک ڈالا ہے میری آتش نوائی نے مجھے، میرا کلام جو ہے میری آتش نوائی، ایسا کلام کہ جس کے اندر عشق کی آگ جو ہے وہ اس سے بھرپور ہے، میں اسی میں جل رہا ہوں۔ پھونک ڈالا ہے میری آتش نوائی نے مجھے، اور میری زندگانی کا یہی ساما بھی ہے، اور میں اسی کے سہارے جو ہے اپنی زندگی جو ہے اس کو بسر کیے جا رہا ہوں۔ راز اس آتش نوائی کا میرے سینے میں دیکھ، اگر تو جو ہے اس آتش نوائی، وہ میرا جو کلام جو ہے جس کے اندر جو ہے عشق کا سوز موجود ہے، آتش نوائی ہے، عشق کی گرمی موجود ہے، تو کیا وہ تو میرے سینے میں تمہیں محفوظ ملے گا۔ جلوہ تقدیر میرے دل کے آئینے میں دیکھ، اور جو تقدیر پر میرا اعتقاد ہے، ایمان ہے، اگر اس کے جو ہے جلوے تم دیکھنا چاہتے ہو تو میرے دل کے آئینے میں دیکھو۔ تو دل اور سینے میں یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ پنہان ہیں، اے کاش کہ تو اس طرف جو ہے غور کرے۔ میں جو کچھ بھی بیان کر رہا ہوں اپنی قوم کے لیے بیان کر رہا ہوں، اس پر غور جو ہے، اس پر تدبیر اور تدبر کی جو ہے وہ بے حد ضرورت ہے۔ آخری بند ہے، اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، ایک نئی صبح کے طلوع ہونے کا جو ہے وہ اب انہیں امید ہے کہ یہ آسمان جو ہے یہ انشاءاللہ یہاں ایک نئی صبح طلوع ہوگی، اور اس سے جو نور جو ہے اس کا جو ہے وہ ہر طرف جو ہے اجالا ہوگا، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، اور یہ جو رات کا اندھیرا ہے دور ہو جائے گا۔ سیماب پا، یہ سیماب جو ہے پارے کو کہا جاتا ہے، تو جس کے پاؤں ظلمت کے جو ہے نا وہ سیماب پا ہو جائیں گے، بالکل پارے کی طرح۔ پارا جو ہے وہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، تو پھر ان کے اندر ٹھہراؤ ختم ہو جائے گا، یہ جو ہے متحرک ہو جائیں گے۔ ویسے بھی علامہ کا جو ایک فلسفہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مسلمان کی زندگی جو ہے نا وہ تحرک ہے، حرکت ہے، اس کا گزرا ہوا کل جو ہے وہ آج سے جو ہے، آج اس کا گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے، اور آنے والا کل آج سے بہتر ہونا چاہیے۔ یہ اس کے یہ حرکات جو ہے اس طرح، یہ حدیث مبارک بھی اس کی طرح ماشاءاللہ۔ تو اس قدر ہوگی ترنم آفریں باد بہار، یہ جو اب بڑے پیسمسٹک ہو رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ امیدیں جو ہیں نظر آ رہی ہیں، تو کہتے اس قدر ہوگی ترنم آفریں باد بہار، یہ جو صبح کی بہار کے موسم کی ہوا جو چلے گی تو اس کے اندر جو ہے وہ بھی ایک ترنم ہوگا۔ آفرین کا لفظ جو ہے یہ ہم کئی جگہ جو ہے کسی کو شاباش دینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، البتہ اس کا جو روٹ ہے، جو اس کے ریشہ ہے وہ ہے آفریدن، ٹو کریٹ، خلق کرنا، آفریدن خلق کرنا، آفرید اس نے خلق کیا، اور اس کا مضارع آ جاتا ہے آفرین، تو آفرین جو ہے خلقت کرنے سے ہے،
تو لیکن شاباش کے معنی میں بھی ہے، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ترنم آفرین جو ہے کہ وہ جو باد بہار ہے نا، بہار کی جو ہوا ہے اس کے اندر بھی ترنم ہوگا، وہ ترنم اس میں ایجاد ہوگا، پیدا ہوگا، اس قدر ہوگی ترنم آفرین باد بہار، نکھت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی۔ اور وہ جو نکھت ہے جو کہ ابھی خاموشی ہے، جس کی بو جو ہے کسی تک نہیں پہنچ رہی، یہ جو باد بہار آئی ہے اس کی بو جو ہے وہ ہر طرف جو ہے اس کو پھیلا دے گی۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، وہ کہتے ہیں کہ جو سینہ چاک ہیں وہ سینہ چاک سے ہم کنم جسم جنس پروانے، وہ آ کر ان سے مل لیں گے۔ بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، اور یہی باد صبا جو ہے وہ آ کر پھولوں سے گل مل جائے گی۔ شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز۔ اب شبنم افشانی جو ہے یہ اپنے کلام کو ہی کہا ہے، اپنے کلام کو کہا جائے کہ میری جو کلام ہے جس میں، لیکن اس کو کہا شبنم افشانی، شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس سے سوز و ساز جو ہے وہ بالکل جنم لے گا۔ سوز و ساز جو ہے دونوں لفظ ہیں یہ فارسی کے ہی ہیں۔ سوز سوختن سے ہے، جلانا، اور ساز جو ہے ساختن سے بنانے سے ہے۔ ایک کے معنی جلانے کے ہے اور ایک کے معنی بنانے کے ہیں، اور یہ دونوں کے مصدر جو ہیں وہ جدا ہیں۔ تو سوز و ساز جو ہے یہ دو مختلف مصادر سے جو ہے ایک مصدر مرکب جو ہے یہ بنایا گیا ہے۔ تو بظاہر جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ عاشقانہ زندگی ہے، انسان کی زندگی جو کہ عشق الہی سے بھرپور زندگی ہے، وہ سوز و ساز سے بھرپور ہے۔ اور شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، یہ میری جو کلام ہے اس سے جو ہے بہت سارے خدا کے عاشق جو ہیں وہ انشاءاللہ وجود میں آئیں گے، اور اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی۔ یہ جو مسلمان کا ایک ایک فرد جو ہے وہ انشاءاللہ میرے کلام کے مفہوم سے جب واقف ہوگا تو اس کی اور آگہی جو ہے وہ سب تک جو ہے وہ پہنچ جائے گی۔ دیکھ لو گے سطوت رفتار دریا کا معال، موج مضطر ہی اسے زنجیر پا ہو جائے گی، یہی ہے جی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود۔ یہ جو نماز کے بارے میں حکم ہے، عبادت کے بارے میں حکم ہے، یہ پھر دوبارہ آپ کے دلوں میں وہ جو ہے وہ اجاگر ہو جائے گا، اور پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، اور پھر جو ہے آپ کی جو سجدہ ریزیاں ہیں اس میں اضافہ ہوگا، اور آپ کا جو حرم ہے، حرم پاک جو ہے، وہاں جبینیں جو ہیں وہ جبیں سائی کا آغاز ہو جائے گا، وہاں لوگوں کے سجود جو ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا۔ نالہ صیاد سے ہوں گے نوا ساما طیور، خون گلچیں سے کلی رنگیں قبا ہو جائے گی۔ نالہ صیاد سے ہوں گے نوا ساما طیور، خون گلچیں سے کلی رنگیں قبا ہو جائے گی۔ صیاد جو ہے یہ ہم شکاری کو عربی زبان میں کہتے ہیں، اور فارسی اور اردو میں شکاری، اور صید کا لفظ جو ہے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صیاد جو ہے اس میں فاعل ہے جو کہ شکاری کے لیے ہے، اور فارسی میں شکار کے لیے لفظ نخچیر جو ہے وہ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ نالہ صیاد یعنی صیاد کے نالے، اس کی آہ و بکا جو ہے وہاں جو ہے وہ کہتے ہیں اس سے جو پرندے جو ہیں وہ بھی نواساما ہو جائیں گے، وہ بھی جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے چہچہائیں گے، بولیں گے۔ خون گلچیں سے کلی رنگیں قبا ہو جائے گی۔
تو گل چیدن جو ہے یہ چیدن کہتے ہیں چننے کو، کسی چیز کو چننا، چیدن، چید اور چین. اچھا. ہاں یہ مضارع اس کا جو ہے وہ لفظ چین ہے. چین کے معنی چننے کے بھی ہیں اور انتخاب کرنے بھی ہے. اور گل چین، گل چین جو توڑا ہوا پھول جو ہے، جب پھول توڑتے ہیں تو کہتا ہے اس کے خون سے جو ہے یہ جو کلی ہے اس کی کبار رنگین ہو جائے گی. اس نے جو غنچے کے اوپر والی جو پتیاں ہیں کہتا ہے وہ بھی جو ہیں وہ رنگین ہو جائیں گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، بڑا معروف شعر ہے، بہت معروف ہے جی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، اور محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور یقیناً انسان جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کی کوئی چیز کہنے کی بھی جرت نہیں کرتا. تو حیرت میں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ محو حیرت ہو جاتا ہے. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے. گریزاں کا لفظ جو ہے یہ فرار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور اس الگ گریز، جیسے گریز کرنا. جی گریز جو ہے یہ اس کی جو روٹ ہے، جو اس کا مصدر ہے وہ گریختن ہے. اوکے. گریختن، گریخت، گریز. گریختن کے معنی فرار کرنا، مفر یعنی کسی ایک چیز سے دور ہو جانا، اس کے معنی میں آتا ہے. تو شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید. جس وقت سورج نکلے گا، جس وقت مسلمان جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ کامیابی کا سرور طلوع ہوگا، تو یہ جتنے اندھیرے ہیں، یہ جو باطل قوتیں ہیں یہ اس سے فرار پا جائیں گی. یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو جلوہ خورشید جو ہے یہ مسلمانوں کے عروج کی طرف نشان، یہ دوبارہ جو ہیں وہاں آ جائیں گے. اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اور یہی چمن، یہ جو بر صغیر کی جو حالت انگریزوں کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ دوبارہ یہاں توحید کے نغمے جو ہیں، لا الہ الا اللہ کا جو نغمات ہیں، یہ دوبارہ سے پھر بلند ہوں گے اور یہاں جو ہے دین اسلام کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. پروگرام تھا فہم اقبال، میں ہوں اظہر نیاز، ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر مظفر علی کشمیری صاحب. بہت شکریہ سر. السلام علیکم جناب، بہت بہت نوازش. اللہ حافظ. مہربانی.